میرے دوستو بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادات کا تذکرہ فرمایا ہے، کسی عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس میں شریک نہیں کیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلو فرمایا ہے، یہ حکم وجوب کا ہے، لہذا فقہا نے لکھا ہے یہ مسئلہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور بار بار پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ کتنا اجر عطا فرما رہے ہیں اس درود شریف پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا فرما رہے ہیں دنیا میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے، یہ دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ درود شریف کون سا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سکھایا۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سلام کا بھی حکم دیا ہے، درود کا بھی حکم دیا ہے۔ سلام تو ہم پڑھتے ہیں تحیات میں، السلام علیکم ایھا النبی، وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا ہے۔ تو لہذا سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو منبر پر ایک پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عجیب عمل دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے میرے سامنے، اور میرے سامنے انہوں نے 3 بددعائیں فرمائی ہیں۔ میرے سامنے انہوں نے 3 بددعائیں فرمائی ہیں۔ ایک بددعا یہ فرمائی ہے کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں پایا اور پھر بھی اس کی وفات نہ ہوئی، پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکا، میں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ پھر جو دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو پھر اس نے جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو زندگی میں پایا ہے، پھر بھی وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا، میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور جبرائیل امین دعا فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بددعا کروں گا، آپ نے آمین کہنا ہے، اس سے اور بھی زیادہ اس کی سختی معلوم ہوتی ہے۔
इसलिए दोस्तों भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत क्या होगी, क्या अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाएंगे। मैं कुछ वाक़यात अर्ज करता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुरूद शरीफ कितना महबूब है। तो एक अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह गुजरे हैं, एक बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्हें किताब लिखी है अल-कौल बदी फी सलाती अल हबीब शफी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के फज़ाइल में उन्होंने ये किताब लिखी है। उसमें बहुत सारे वाक़यात उन्होंने लिखे हैं। उन्हें एक वाक़या लिखा है कि हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला की खिदमत में ये बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। मुहद्दिसीन का इसमें इख्तलाफ है कि सबसे बड़े ताबई कौन से हैं, तो अक्सर की राय ये है कि हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ये सबसे बड़े ताबई हैं। तो इनके पास एक औरत आई और आकर कहने लगी कि मेरी एक जवान बेटी का इंतकाल हुआ है, मैं परेशान हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश फरमाई है या उसको अज़ाब हो रहा है। अगर उसकी बख्शिश हो गई है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करूँ, और अगर उसको अज़ाब हो रहा है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस्तिग़फ़ार करूँ उसके लिए। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने उन्हें एक अमल बताया और ये बताया कि तुम 4 रकात नमाज पढ़ो रात के वक्त सोने से पहले, और 4 रकात नफल पढ़ो और उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर ये सूरत तुमने चारों रकातों में पढ़नी है। फिर जब पढ़ चुको, पढ़ने के बाद फिर सोने से पहले दुआ मांगो। दुआ मांगने के बाद तुम रात को जब सो जाओ तो लेटे हुए दुरूद शरीफ पढ़ती रहो हत्ता कि तुम्हें नींद आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दिखा देंगे। तो उस औरत ने ऐसे ही किया, तो रात को सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी वो जंजीरों में जकड़ी हुई है और बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर मुब्तला है, बेड़ियां हैं और जंजीरों में जकड़ी हुई है, गले में तोक है। तो ये औरत बड़ी परेशान हुई, रोने लगी, उठकर बैठ गई रात को और रोती रही। तो सुबह के वक्त में हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाक़या अर्ज किया। तो हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि ऐसा करो कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती रहो और उसके लिए कोई अमाल हदिया करती रहो। जब भी तुम कोई अमल करो तो उसको हदिया करती रहो। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन अमाल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा दे। वो औरत चली गई। हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने उस रात खुद ख्वाब देखा कि एक बहुत ज्यादा यानी रोशनी है, नूर है, उसके अंदर जो है बहुत सारे लोगों को देखा कि तख्तों पर बैठे हुए हैं। उसमें एक नौजवान लड़की भी बैठी हुई है तख्त पर। तो ये खड़े हुए थे, पहचान ना सके कौन है। उस लड़की ने खुद कहा कि आपने मुझे पहचाना? ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहा मैं उसी औरत की बेटी हूँ जो आपके पास मेरे बारे में बात लेकर आई थी। तो ये कहते हैं कि मैंने कहा कि उसने तो ये कहा था कि मेरी बेटी जंजीरों में जकड़ी हुई है, तकलीफ में मुब्तला है, तुम तो इतने अजीम शान तख्त पे बैठी हुई हो। तो उसने कहा कि बात ये हुई कि एक अल्लाह वाला जिसका अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा कुर्ब था, अल्लाह ताला से बड़ा ताल्लुक था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत किया करता था, वो शख्स कब्रिस्तान में आया और उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने दुरूद शरीफ पढ़ा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उसने वो दुरूद शरीफ उस पूरे कब्रिस्तान वालों को हदिया कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि या अल्लाह इस दुरूद शरीफ की बरकत से इन सब की बख्शिश फरमा दीजिए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस दुरूद शरीफ को कबूल फरमाया और सारे कब्रिस्तान वालों के अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश फरमा दी। अब बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुरूद शरीफ कितना मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान वालों की बख्शिश फरमा रहे हैं। अरे सुफियान थौरी रहमहुल्लाह ताला एक वाक़या नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं दफा मैं हज करने के लिए गया। इसी किताब अल-कौल बदी फी सलाती अल हबीब शफी इस किताब के अंदर ही लिखा है अल्लामा साहबी रहमहुल्लाह ताला ने। वो फरमाते हैं कि मैं जा रहा था तो मैं उम्रा करने गया। तो मैं जब वहां से वापस आया तो मैंने एक नौजवान को देखा था वहां पर कि वो जब भी कदम रखता तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता था। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कसरत से हर कदम रखता दुरूद शरीफ पढ़ता।
تو میں نے اسے پوچھا کہ تم یہ ہر وقت قدم رکھتے ہو تو تم درود شریف پڑھتے ہو، یہ کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ تو اس نے واقعہ سنایا کہ ایسے ہوا کہ میں حج کرنے کے لیے آیا تھا، تو میری پہلے سال میں حج کرنے آیا، میری والدہ صاحبہ وہ بھی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ جب ہم یہاں پہنچے ہیں حرم میں، جیسے ہی یہاں پہنچے ہیں آتے ہی میری والدہ صاحبہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، ان کا پیٹ پھول گیا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی کہ بالکل چل نہیں سکتی تھی۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، نفل پڑھے، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود شریف پڑھتا رہا، اسی اثناء میں مجھے نیند آ گئی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت زیادہ نورانی چہرہ میں نے دیکھا، اور بہت زیادہ حسین و جمیل شخص میں نے دیکھا کہ وہ آیا ہے، اور انہوں نے آ کر میری والدہ صاحبہ کے چہرے پر بھی دم کیا، میری والدہ صاحبہ کے پیٹ پر بھی دم کیا، ہاتھ پھیرا، دم کیا، اور پھر پورے جسم پر دم کیا۔ میری والدہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ نے یہ کون سا عمل کیا ہے، کیا آپ نے؟ تو انہیں فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم جس پر درود شریف بھیج رہے تھے میں وہی رسول کریم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب بھی تم چلا کرو تو چلتے ہوئے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے اپنا معمول بنایا ہے کہ ہر قدم پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہوں۔ کہ اسی درود شریف کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے، مجھے خواب میں زیارت بھی ہوئی، میری والدہ کو شفا بھی عطا ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی برکت سے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت اتری نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر جاتی ہے، اس کا پورا عمل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اب میں واقعہ عرض کرتا ہوں، ہم ایک جماعت میں چل رہے تھے، تو ہماری جماعت میں ایک بزرگ تھے، بہت زیادہ حسین، بہت زیادہ نورانی چہرے والے۔ تو انہوں نے اپنا عمل بتایا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنا عمل بتایا کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہوں۔ میں کہ ہر روز کے اعتبار سے میرا معمول ہے کہ میں کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہوں۔ میں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ ان کا کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ یقین جانیے، سنت کے مطابق سفید لباس پہنتے، سفید پگڑی باندھتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی جا کر فوراً سو جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز سے پہلے دنیا کی باتیں نہ کرو، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سے پہلے سو نہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں نہ کرو۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی وجہ سے عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے تھے، رات کو 2 بجے اٹھتے اور نوافل پڑھتے اور لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے۔ تو جو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، محمد ابن سعید نام تھا ان کا، المقری کے نام سے مشہور تھے اپنے زمانہ میں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود شریف بھیجا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں درود شریف پڑھتا رہا، ہر روز رات کو میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں سویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے چہرے کو بوسہ لینا چاہتا ہوں کہ جو ہر روز مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کا بوسہ لیا، ان کا بوسہ لیا۔ اس دن کے بعد جب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرتے تھے، ان کے منہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے اور گزرے ہیں، ابو بکر ان کا نام تھا۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنا واقعہ سنایا کہ اس نے کہا کہ بہت ہی حسین چہرے والا شخص تھا جو آ کر واقعہ سنانے والا تھا۔ اس نے مسجد میں داخل ہوا عشاء کی نماز کے بعد۔ تو مسجد میں جب داخل ہوا تو انہوں نے اس کو بلایا، اس سے فرمایا کہ تمہارا چہرہ بڑا نورانی ہے، لیکن تمہارے چہرے پہ میں اداسی دیکھتا ہوں، پریشانی دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے اوپر کچھ قرض ہو گیا ہے، میری بیٹی بیمار ہوئی، ان کا میں نے علاج کرایا، میرے اوپر قرض ہو گیا۔ اب جس کا میں نے قرض دینا ہے تو وہ مجھ سے
جو ہے وہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے۔ انہیں ان سے پوچھا کہ تمہاری رقم کتنی ہے؟ اس نے کہا میرے اوپر 100 دینار قرض ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا ان کو تھوڑی سی نیند آئی، انہوں نے فرمایا کہ چلو میں تھوڑا آرام کر لوں تو پھر اس کے بعد چلتا ہوں اور تمہارے بارے میں کوئی بندوبست کرتے ہیں کہ تمہارا قرض اتر جائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آئی اور نیند میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانہ میں اس علاقے کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا علی ابن عیسیٰ، اس کا نام تھا گورنر کا نام۔ تو انہوں نے اس ابو بکر نام کے جو بزرگ تھے ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ گورنر اسے جا کر یہ کہو کہ تم ہر روز ہر شب جمعہ کو ہمارے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے۔ اس گزرے ہوئے شب جمعہ پر تمہارا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تم نے 700 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، وہ درود شریف پڑھنے کے بعد تمہیں کوئی کام یاد آیا، تم چلے گئے تھے، پھر واپس آ کر تم نے 300 دفعہ درود شریف پڑھا تھا اور پھر اس حال میں تم سوئے تھے، تو اس بندے کی جو ضرورت ہے 100 دینار وہ اس کی پوری کر دو۔ اب یہ کہتے ہیں ابو بکر کہ میں اس آدمی کو لے کر اس گورنر کے پاس گیا اور جا کر میں نے سارا کا سارا واقعہ نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ایسی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس گورنر نے کہا کہ واقعتاً یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اس واقعے کے بارے میں صرف اور صرف مجھے پتا تھا کہ واقعہ جو ہے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کو میں نے کسی کے سامنے تذکر نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آ کر خواب میں بتا رہے ہیں تو واقعتاً یہ بات بالکل صحیح بات ہے۔ اس نے جا کر 100 دینار لے کر آیا اور آ کر اس آدمی کو دیے جس آدمی کی ضرورت تھی اس کو دیے، اور 100 دینار اس ابو بکر نام کے آدمی کو دیے، اور یہ کہا کہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ تم ایک ایسے آدمی کو میرے پاس لے کر آئے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا، پھر اندر چلا گیا، پھر جا کر 100 دینار اور اٹھا کر لایا اور اس آدمی کو دیے۔ اس آدمی نے کہا نہیں میرے تو قرض 100 ہی دینار تھے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری وجہ سے مجھ سے خوشی کا اظہار فرمایا ہے، میں کیوں نہ تمہیں اور دوں۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھا، پھر تھوڑی اندر چلا گیا، پھر جا کر 100 دینار اور لے کر آیا۔ اس طرح کرتے کرتے 1000 دینار اس آدمی کو دے دی۔ تو اب اندازہ لگائیے 100 دینار کی قیمت ہمارے اس زمانہ میں 15 لاکھ روپے کی بنتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں کم سے کم 15 لاکھ روپے قیمت بنتی ہے 100 دینار کی۔ اب اس کو 1000 روپے سے ضرب دے دیں، حساب لگا لگے تو اتنے دینار لا کر دیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری وجہ سے مجھے خوشی کا اظہار کیا ہے، لہذا گھر میں گیا دوبارہ اٹھانے کے لیے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی اور نہیں ہے۔ واپس آ کر کہا کہ میرے پاس صرف یہی دینار تھے اور میرے پاس کچھ بچا نہیں تھا، میرے پاس اور ہوتے تو میں اور دے دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہیں اس آدمی سے کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف بھیجنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا معمول بنائیں، کثرت سے درود شریف بھیجیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو آدمی کو تحریر لکھ رہا ہو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں پورا درود شریف لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے بعض لوگ صرف صاد لکھ دیتے ہیں۔ ایک اسی کتاب میں جو علامہ سخاوی رحمہ لکھی ہے القول البدیع میں، اسی کتاب میں واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک شخص تھا، ایک محدث تھا، اس کا ہاتھ یہ سن ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ وہ جب بھی وہ کوئی بات لکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف سواد لکھتا تھا، درود شریف نہیں لکھتا تھا، اس وجہ سے کہ میری کتاب کے وقت جو ہے وہ اس میں زیادہ صرف ہو جائیں گے، اس وجہ سے اس کا ہاتھ سن ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ناراض ہوئے۔ اس لیے جب درود شریف لکھنا ہو تو پورا لکھنا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، پورا لکھ دیں، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں۔ تو جو پڑھنا ہو تو درود شریف کثرت سے پڑھنا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا وہ فرض ہے، اور ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور بار بار درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہو۔ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، جب بھی ہمیں وقت ملے اس میں کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔